الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ موضوع ہے، ہم اس میں ڈسکس کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں کسی قسم کا جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جائزہ لیں گے کہ محرم الحرام کا مہینہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، عموماً مسلمانوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ شاید محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی شہادت کی وجہ سے ہی محترم ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، محرم الحرام کا مہینہ پہلے دن سے ہی حرمت والا ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شمار واقعات اس میں ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم مہینے کو اور اس عظیم دن کو منتخب کیا اہل بیت اطہار کو شہادت جیسا عظیم مرتبہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے ابھی پارٹیشن سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے ایک تحریک جو نا محمود خان عباسی صاحب تھے، وہ کراچی میں ان کا ہیڈ آفس ہوتا تھا اس وقت، اب بھی ادھر ہی ہے۔ تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی اپنے ہی نام سے، عباسی تحریک، محمود عباسی نے، سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں۔ اچھا، ان کی جماعت کا جو موقف وہ یہ تھا کہ یہ واقعہ کربلا کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی خلافت و سلطنت ہو اور اہل بیت اطہار کو اس بے دردی سے شہید کر دیا جائے، تو یہ ناممکن بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس پر علماء حقہ کا رد عمل تو آنا تھا۔ جب علماء حقہ نے اس کی پکڑ کی اور اس کا رد کیا، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے بھی کچھ غور و فکر کیا اور اس کو کہا کہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہے، اپنا حادثہ ہے اسلامی ہسٹری کا، تو آپ اس کو یکسر کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں، کیسے انکار کر سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے بڑے غور و خوض کے بعد پھر اس میں کچھ اپنے موقف میں تبدیلی کی۔ تبدیلی یہ کی کہ اب اس جو محمود عباسی صاحب تھے جو کراچی میں جن کا ہیڈ آفس تھا، انہوں نے چینجنگ یہ کی کہ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے، اس کا واقعہ کربلا کو بنانے کے لیے، مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کربلا تو 10 محرم کو تو نہیں ہوا تھا، یہ تو شوال کے مہینے میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عراق کا جو شہر کربلا ہے وہاں نہیں ہوا، یہ تو مقام نینوا میں ہوا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، یہ تو وہاں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح کی انہوں نے باتیں بنانا شروع کی لوگوں میں کہ جن کی وجہ سے اس کو مشکوک بنایا جائے لوگوں کی نظروں میں۔ لیکن چونکہ یہ اسلامک ہسٹری کا ایک بہت ہی المناک حادثہ ہے، اس کو نہ لوگ بھولے ہیں نہ بھول سکتے ہیں، نہ یہ بھولنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی، چونکہ یہ عظمت والا مہینہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا ان کو شہادتیں دینے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ 10 محرم کو قبول کی تھی،
ٹھیک ہے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، اس طوفان سے اللہ نے نجات جس دن دی، تو جو وہ کشتی تھی نا وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی، تو 10 محرم کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے جب اللہ نے بچایا تو وہ 10 محرم کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو 10 محرم کا دن تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم آپ سے زیادہ ماننے والے ہیں، لہذا یہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. آ رہے تو 2 روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. تو آپ نے فرمایا کہ یا 9 اور 10 کا 2 کا، یا 10 یا 11 کا 2 روزے کر لو. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے ظلم سے نجات دلائی تھی. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کی قوم سولی پر لٹکانے لگی ہے، چڑھانے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، تو وہ 10 محرم کا دن تھا. 10 محرم کو قیامت آئے گی، سیدھی سی بات ہے. تورات نازل ہوئی، اللہ نے 10 محرم کو نازل کی. زبور اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو نازل کی. انجیل اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو نازل کی. ٹھیک ہے. قرآن پاک نہیں، کیونکہ یہ رمضان کو نازل ہوا تھا، لیلۃ القدر کی رات کو، 27ویں کو. اچھا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے جب نکالا ہے تو 10 محرم کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کنویں سے نکالا ہے وہ قافلے والوں نے، تو وہ 10 محرم کا دن تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دوبارہ دی تھی، ایک مرتبہ کچھ وقت کے لیے چھن گئی تھی نا، دوبارہ دی، تو 10 محرم کا دن تھا. اصحاب کہف کی، جن کا ذکر اللہ نے 16ویں پارے میں کیا ہے نا، 15 سے 16ویں پارے میں سورہ کہف میں، اصحاب کہف کی وہ جو غار میں لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا نا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی تھیں، تو سال کے بعد 10 محرم کو ان کی کروٹیں بدلی جاتی تھیں اصحاب کہف کی. ٹھیک ہے. پھر جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس نے محرم کے مہینے میں یہ حملہ کیا تھا، اور اس پر ابابیلوں کا جو اللہ نے لشکر بھیجا ان کو فجعلہم کعصف مأکول، تو یہ محرم کا مہینہ تھا. سن ہجری کی ابتدا محرم کے مہینے میں ہوئی. شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت جو ہوئے محصور ہوئے، تو یہ محرم کا مہینہ تھا. حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی محرم میں ہوئی. حضرت ام کلثوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی محرم میں ہوئی. حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی محرم کے مہینے میں ہوا. اور جو ہے تحویل قبلہ کا حکم بھی اسی محرم میں آیا تھا. پہلے بیت مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس ہو گیا تھا نا، وہ اس کے بعد جب قبلہ بدلا ہے، بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنایا، تو محرم کے مہینے میں تحویل قبلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ہلاکو خان کے ہاتھوں سے جو سقوط بغداد ہوا تھا وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. پھر جو مسلمانوں نے قبرص کا قلعہ جو شہر فتح کیا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشین گوئیاں کی ہوئی تھیں، تو وہ بھی محرم کے مہینے میں فتح کیا تھا. تو مقصد بتانے کا یہ سب کچھ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ پہلے دن سے ہی عظمت والا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظمت والے مہینے کو منتخب کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اہل بیت کو شہادت جیسا عظیم مرتبہ دینے کے لیے یہ محرم کا اور 10 تاریخ کا دن جو ہے نا وہ منتخب کیا، کیونکہ یہ مہینہ عظمت والا، جب وہ ان کو شہادت عظمت والی دینی ہے، وہ جو اہل بیت وہ ان کا یعنی نسب ان کا بہت اعلیٰ، تو ان کو شہادت بھی اعلیٰ دینی ہے، اور دینی بھی اعلیٰ مہینے میں ہے، اور اعلیٰ دن ان کو شہادت دینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 10 محرم کو سب کچھ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے
کہ جو شخص اپنے 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھلا خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے اس کی خرچ کرنے کی برکت کی وجہ سے۔ تو لہذا یہ محرم کے مہینے 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر مطلب کھلا خرچ کرنا چاہیے، مطلب بہت زیادہ فضول خرچی بھی نہ ہو، لیکن حیثیت کے مطابق کھلا خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ یعنی خیال سے یا اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ یہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس روزے کا بھی مطلب بہت بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب بتایا، مختلف روایتیں مختلف فگرز اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ مہینہ بہت عظمت والا ہے، اور اس میں جو یہ پائی جاتی ہے نا ادھر افراط و تفریط، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو مطلب میانہ روی ہر کام میں اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا صحیح جو ہے نا اس کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔